والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب مل کر پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قراشي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھی تعلیم کا غلبہ ہو اور فحشی اور یعنی کا سلسلہ عام تام ہو، دنیاوی تعلیم کا غلبہ ہو، دین سے دوری ہو، پھر اس ماحول کے اندر بندہ دینی محفل وہ بھی شادی بیاہ کے موقع پر سجائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سبحان اللہ. نکاح جو ہے نا، یہ نکاح کرنا سنت مبارکہ ہے. اب بندہ سنت ادا کرنے کے موقع پر ایسے ایسے کام کرے جس کے اندر شریعت کی دھجیاں اڑ جائیں، شریعت کے خلاف کام کرے تو پھر اس پیارے تقریب والے اس نکاح والے کام کے اندر برکت نہیں رہتی. برکت ہمیشہ ان کاموں میں رہتی ہے جو شریعت کے دائرے میں کیے جاتے ہیں. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ شادی کی تقریب ہے اور وہ بھی محفل میلاد ہے. انشاءاللہ ہم محفل میلاد کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کے ذوق کو مروز خاطر رکھتے ہوئے کہ مجھے وہ ٹائم جو بیان کا تھا وہ 9 بجے کا تھا اور سسٹم کچھ لیٹ شروع ہوا جس وجہ سے میری طرف سے تاخیر نہیں تھی، میں تو ریڈی بیٹھا تھا. تقریب جو ہے وہ لیٹ شروع ہوئی جس کی وجہ سے اے ایمان والوں، ان سے کلام ہے ایمان والوں کے ساتھ جن کے سینے میں ایمان ہے. یا ایھا الناس نہیں فرمایا، لوگوں سے کلام نہیں ہے، ایمان والوں سے، اپنوں سے کلام ہے جن کے سینے میں ایمان ہے، جو نبی کو آخر الزمان مانتے ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنے کے قائل ہیں، جن کا ایمان ہے کہ صبح کو بھی درود پڑھنا ہے، شام کو بھی درود پڑھنا ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے، اذان کے بعد بھی درود پڑھنا ہے، نماز سے پہلے بھی درود پڑھنا ہے، نماز کے بعد بھی درود پڑھنا ہے، نماز جمعہ سے پہلے بھی درود پڑھنا ہے، نماز جمعہ کے بعد بھی اہتمام کے ساتھ درود و سلام سرکار اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے ہے. ان سے کلام فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے کلام فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، اس پر ان پر درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی بھیجو. درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو. درود پڑھنے کا حکم بھی فرمایا اور ساتھ میں فرمایا وسلموا تسلیما، خوب سلام. انشاءاللہ اسی بات پر انشاءاللہ یہی بیان کا موضوع ہے. درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تاکہ درود و سلام یہ ایک محبت کا اظہار ہے اور یہ سنی کی پہچان ہے، عاشق رسول کی یہ پہچان ہے. درود و سلام جتنا زیادہ پڑھنے والا ہوگا، درود جتنا زیادہ پڑھنے والا ہوگا، اتنی اس کے سینے میں محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے جنت میں اس کو وہی مقام و مرتبہ ملتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے کلام فرمایا کہ اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو. یعنی درود پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے محبوب کی ذات پر درود بھیجیں اور خوب سلام بھیجیں. اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیا. اب یہ نہیں فرمایا کہ صبح کو پڑھنا ہے یا شام کو پڑھنا ہے یا دوپہر کو پڑھنا ہے یا رات کو پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے یا عصر کے بعد پڑھنا ہے. نہیں، مطلق حکم ہے، جس وقت چاہو درود پڑھو، سلام پڑھو، تمہاری مرضی ہے. صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو یا اذان کے
کے بعد پڑھو، جس وقت تمہارا دل چاہے درود پڑھنا تمہارا کام ہے، رب العالمین کی رحمت تمہارے اوپر برسنے سے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ دیکھیے کہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے قرآن و حدیث کے اندر۔ میں چند احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ صلی علیہ فی یوم من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صحفات یوم القیامہ او کما قال فرمایا جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ یعنی جو روزانہ 50 مرتبہ نبی کی ذات پہ درود پڑھے گا تو اس کو انعام کیا ملے گا؟ اس کو انعام یہ ملے گا قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ بس میرا معاملہ صحیح ہو جائے، میرا معاملہ صحیح ہو جائے۔ اس عالم کے اندر جب ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ فرمائیں گے تو اس امتی کا مان کتنا بڑھ جائے گا۔ جب نفسا نفسی کا عالم اس وقت اس کا مان کتنا بڑھ جائے گا، اس کا حوصلہ کتنا بڑھ جائے گا۔ وہ وقت ایسا ہوگا نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ دوست دوست کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت کے اندر، اس مشکل گھڑی کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملائیں گے، مصافحے کا شرف عطا فرمائیں گے، پھر کتنا کرم ہو جائے گا۔ اور پھر کرم کتنا، جب سرکار اسلام ہاتھ ملا دیں گے تو برکت کتنی آ جائے گی۔ ہاتھ کے ملنے کی برکت سے انعام کتنا بڑا ملے گا۔ آئیے مدارج النبوہ کی آپ کو روایت سناتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لے کر آئے۔ جب گھر تشریف لے کر آئے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی ہیں، تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو آج ہم بھی آپ کے ساتھ تندور میں روٹیاں لگاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ گھر کے کام کاج میں گھر والی کا ہاتھ بٹانا نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی سنت کی نیت سے گھر کے کام کاج کرتا ہے، گھر والی کا ہاتھ بٹاتا ہے، کبھی سالن بھی پکا دیتا ہے، کبھی روٹی بھی پکا لیتا ہے، تو وہ نبی کی سنت پر چلتا ہے، نبی کے طریقے پر چلتا ہے۔ سنت کی نیت سے اگر یہ کام کاج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ اگر گھر میں کسی نے کام کاج کر دی، روٹی پکا بھی دی، سنو دیکھو صحیح گھول دے پلے ہی کھڑی ہوں، لیلی ٹکانا چلا گھول دے پلے ہی کھڑی ہے، ایسے تویز دے اثر ہے کہ ہر گھر دے کام روٹیاں بھی پکے نہ پہ۔ ہمارا معاشرہ اس کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تویزات ہو گئے، یہ فلاں ہو چکا ہے، یہ فلاں ہو چکا ہے اس کے اوپر۔ حالانکہ اگر کوئی سنت کی نیت سے گھر کے کام کاج کرتا ہے، فرمایا من احب سنتی فقط احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ او کما قال الاسلام۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ جس نے سنت کی نیت سے عمل کیا اسے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کی طرف قرب نصیب ہوگا، وہ اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ہم باتیں کر کے اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا گھر کے کام کاج کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑا بنایا، روٹی بنائی، تندور میں لگائی، آپ کمرے میں تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا دیکھتی ہیں؟ آگ بھی تیز ہے، تندور بھی گرم ہے، جو روٹیاں لگی ہوئی تھی وہ بھی پک چکی ہیں، جو آٹا بچا ہوا تھا اس کی بھی روٹیاں بنائی، تندور میں لگائی، وہ بھی پک چکی ہیں۔ لیکن جو روٹی ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے وہ ویسی کی ویسی کچی کھڑی ہے، آگ بھی اثر نہیں کر رہی، پانی بھی ٹپک رہا ہے۔ تندور کے اندر روٹی لگی ہوئی ہے، پانی بھی ٹپک رہا ہے، آگ اثر ہی نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ماجرا دیکھا فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ بھی تیز ہے، تندور بھی گرم ہے، جو روٹیاں پہلے لگی ہوئی تھی وہ بھی پک چکی ہیں، جو آٹا بچا ہوا تھا اس کی بھی روٹیاں میں نے بنا کر تندور میں لگائی، وہ بھی پک چکی ہیں۔ یا رسول اللہ جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ ویسی کی ویسی کچی کھڑی ہے، آگ بھی اثر نہیں کر رہی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ بیوی کی طرف مسکرا کے بات کرنا نبی کی سنت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا غصہ بیوی پر نکالتے ہیں، بہر تو نکال نہیں سکتے نا، کسی پہ بہر نکالیں گے تو وہ بھی تو صاحب طاقت رکھتا ہے،
وہ بھی پاور رکھتا ہے، ایک کرے گا تو دو سنے گا. اس نے کہاں زور نکالنا ہے؟ گھر والوں، بیوی پر زور نکالنا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا جیون ساتھی ہے، اس کی خوشی غمی کا ساتھی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. محبت سے پیش آئیں گے تو ان کی زندگی اچھی چلے گی. اگر نفرت سے پیش آئیں گے، سختی سے پیش آئیں گے، تو پھر اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر مسکرائے، تو بیوی کو دیکھ کر مسکرانا ہمارے نبی کی سنت. اور جو ہمارے نبی کے طریقے پر چلے گا، ہمارے نبی کی سنت پر چلے گا، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر نیتی شہید او کما قال السلام. فرمایا جس نے پرفتن دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کیا، میرے طریقے پر چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا. 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا. اللہ اکبر. 100 شہیدوں کا ثواب. شہید کون ہوتا ہے؟ جو اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹواتا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے. جان دینے کے بعد اس کو شہادت کا رقم ملتا ہے، شہادت پاتا ہے. لیکن ایک بندہ نبی کے طریقے پر چلے، نبی کی سنت کو اپنائے، ثواب 100 شہیدوں کا. اللہ کی راہ میں جان دے تو 1 شہید کا ثواب، سنت پر چلے تو 100 شہیدوں کا ثواب. اتنی بڑی کمال والی بات ہے، بڑی لطف والی بات ہے. ہاں محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ گردن کٹاتا ہے اور انعام پا لیتا ہے، ایک مرتبہ ہی جان دیتا ہے. لیکن جو نبی کے طریقے پر چلتا ہے، نبی کی اداؤں کو اپناتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، دین پر چلتا ہے، لوگ اس کو تانے دیتے ہیں. جب تانے دیتے ہیں اس کا دل زخمی ہوتا ہے، اس کا دل گھائل ہوتا ہے، یہ زخم جلدی نہیں بھرتے. تو فرمایا کہ لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا تیرا کام، اور 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمانا رب العالمین کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ طریقے پر چلنا، نبی کی سنت پر چلنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. لوگ تانے دیں گے، یہ نہ گھبرایا کریں. شادی دی محفل دوں تے ملاد کل خانے ہے کیا، کوئی غم ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لوگ تانے دیتے ہیں، ان تانوں کو برداشت کرنے کا ثواب دیکھیے، ثواب کتنا بڑا ہے. فرمایا جو پرفتن دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میرے طریقے کو زندہ کرے گا، میری شریعت پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب کتنا عطا فرمائے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ صرف لوگوں کے تانے برداشت کرنے پر اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا مقام ملتا ہے. تو لوگوں کی باتیں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اپنے گھر والی سے مسکرا کے بات کرنی چاہیے. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھ کر مسکرائے. مسکرانے کے بعد بہت پیارا جواب دیا، سنیے ایمان تازہ ہوگا. فرمایا عائشہ کہ جس چیز کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چھو لیں اس پر تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی، دنیا کی آگ کیا اثر کرے گی. سبحان اللہ. اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی، دنیا کی آگ کیا اثر کرے گی. اب آئی اس حدیث پاک کی طرف، جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت والے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، جس کے ساتھ ہمارے آقا، ہمارے مولا، جن پر ہم درود پڑھتے ہیں، صبح کو درود پڑھتے ہیں، شام کو درود پڑھتے ہیں، تسبیحات میں لے کر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جب مصافحہ فرمائیں گے پھر جہنم کی آگ کیا اثر کرے گی. یہ بات محبت والی اور محبت والوں کے درمیان میں ہضم بھی محبت والوں کو ہوگی. ہاں ورنہ سو طرح کے بسوں سے آتے ہیں، یار یہ کیا ہاتھ ملانے سے جہنم کیا کسر. یہ تو میرے مصطفیٰ کریم کا کمال ہے، یہی تو میرے مصطفیٰ کریم کا یہ کمال ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے. تو ہم نیت کریں انشاءاللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، تعداد مقرر کر کے پڑھا گے. مرتبہ درود پاک پڑھا، انعام کیا ہوگا؟ فرمایا لم یمت حتی یرا، وہ نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک دیکھنا مقعدہ من الجنہ، جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام. اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے. یہ کس وجہ سے مقام دیکھنا نصیب ہوگا؟ یہ درود پڑھنے کی برکت سے مقام دیکھنا نصیب ہوگا. اور جو جنت کے اندر اپنا مقام دیکھے گا جنت میں بھی وہ ضرور جائے گا.
یہ بات مولوی کی نہیں، محدث کی نہیں، مفکر کی نہیں، کس کی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو ہمیں چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ جذب القلوب کی آخری روایت آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ سیرے کی طرف آتے ہیں، سیرہ پڑھیں گے۔ جذب القلوب کے اندر یہ حکایت موجود ہے کہ خراسان سے چلا حج کے ارادے سے، خراسان سے چلا، جب وہ کوفہ پہنچا حج کے ارادے سے باپ بیٹا چلے تھے سفر کرتے کرتے، جب وہ کوفہ پہنچے وہاں ان کے والد بہت بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، بیماری نے شدت اختیار کی، حتیٰ کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بیٹے پر غم کی کیفیت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے کے لیے نکلے تھے، حج کے ارادے سے نکلے تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ان کے والد کی لاش پڑی ہے، اوپر چادر ہے، اور شوق محبت کے اندر آ کر اپنے والد کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب چادر ہٹائی تو دیکھا والد کا چہرہ گدھے جیسا ہو چکا، والد کا چہرہ گدھے جیسا ہو چکا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تو رب کو راضی کرنے کے لیے نکلے تھے، حج کے ارادے سے نکلے تھے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور حج تو سعادت کی بات ہے، اور میدان عرفات میں تو کبیرہ گناہوں کی معافی کا بھی اعلان ہے، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دوران حج کے ارادے سے سفر پر تھے، اور یہ بھی حدیث پاک سنی ہوئی تھی کہ جو حج کے ارادے سے گھر سے چلے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک جتنے بھی حج ہوں گے اس کا ثواب اس محروم کو ملتا رہے گا۔ یہ بات بھی دھارس بتاتی، لیکن بڑی مصیبت، بڑی پریشانی یہ تھی کہ میرے والد کا چہرہ گدھے جیسا ہو چکا تھا۔ اب والد کی لاش لے کر جب میں گھر پہنچوں گا، اپنے علاقے میں پہنچوں گا، تو لوگ جب میرے والد کے چہرے کو دیکھیں گے تو پھر میں کیا منہ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ تو حج کرنے گئے تھے، والد کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ پریشانی تھی۔ اسی غم کے اندر نڈھال پریشانی کے اندر روئے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتے روتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، ایک نورانی چہرے والا حسین و جمیل بزرگ نظر آتا۔ بزرگ پوچھتے ہیں اے نوجوان کیوں پریشان ہے؟ عرض کی حضور، خواب کا عالم ہے حضور، میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہم حج کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال ہو گیا، چلو یہ تو بات میری دھارس بتاتی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی حج ہوں گے اس کا ثواب میرے والد کو ملتا رہے گا، کیونکہ حج کے ارادے سے نکلے تھے، سفر کے اندر ہی میرے والد کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن بڑی مصیبت، بڑی پریشانی یہ ہے کہ میرے والد کا چہرہ گدھے جیسا ہو چکا ہے، یہ بہت بڑی پریشانی لاحق ہے۔ تو نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا اپنے والد کے چہرے سے ذرا چادر تو ہٹاؤ۔ اس نے چادر ہٹائی، اس نورانی چہرے والے بزرگ نے اپنا ہاتھ مبارک جب اس کے والد کے چہرے پر پھیرا تو اس کے والد کا چہرہ بالکل سلامت ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ نوجوان خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ تو کرم ہو گیا، میرے والد کا چہرہ بالکل سلامت ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس نوجوان نے پوچھا اے نورانی چہرے والے بزرگ، ضرور اللہ کی بارگاہ میں آپ بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، کہ آپ ہاتھ مبارک پھیرا تو میرے والد کا چہرہ درست ہو گیا۔ یہ تو ارشاد فرمائیں آپ کون ہیں اور اتنا کرم کیوں فرمایا؟ تو اس نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا میں تمہارا نبی آخر الزمان ہوں، میں تمہارا نبی آخر الزمان ہوں، اور تمہاری والد کی مدد کے لیے اس وجہ سے آیا، تیری مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس وجہ سے آیا ہوں، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ فرمایا کیونکہ تیرا والد رات کو سونے سے پہلے جب تک 100 مرتبہ درود نہ پڑھ لیتا اس وقت تک سوتا نہیں تھا، تو تیرا والد رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد کرتا، مجھ پر درود پڑھتا، تیرا والد دنیا میں یاد کرے، مشکل وقت میں میں اس کی مشکل کشائی دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کشائی کی، حاجت روائی کی، اس پریشانی کو دور فرمایا۔ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا احسان، آپ نے کرم فرمایا، یہ تو بتائیے میرے والد کا چہرہ گدھے جیسا ہوا کیوں؟ ہم تو نیک ارادے سے نکلے تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے نکلے تھے، حج کے ارادے سے نکلے تھے، میرے والد کا چہرہ گدھے جیسا کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا والد سود خور تھا،
تیرا والد سود خور تھا، سود کا لین دین کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سود خور کی سزا قیامت تک مؤخر کر دے اور چاہے تو دنیا کے اندر اس کا بدلہ لے، دنیا میں اس کو رسوا کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور میرے پیارے اسلام بھائیو، سود سے بچیے، سود کے لین دین سے بچیے، سود کی آفت سے بچیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خوشی غمی کے موقع پر بندہ ادھر ادھر سے پیسے نہ ملے تو لوگوں میں رسم و رواج کو قائم کرنے کے لیے، برادری کے اندر منہ رکھنے کے لیے نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، کسی کے سامنے میرا سر نہ جھکے، تو نہ حلال کی پرواہ، سود کی طرف پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود پر لکھنے والا، یہ سب پر ربی لعنت۔ ان چیز سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، ہمیں ملے اور اس طرح ہمارا ذہن بنتا رہے کہ ہم نیکیوں کی طرف مائل رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فارم فل کرنا پڑے گا، نمبر لکھوانا پڑے گا، نام لکھوانا پڑے گا۔ نہیں پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اور صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں، صرف اور صرف ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع چوک و بانگ فضان مدینہ میں ہوتے وہاں شرکت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اس طرح نیک اعمال کرنے کا ذہن بنے گا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر بھی شادی کی جا سکتی ہے، محفل میلاد منا کر بھی شادی کی جا سکتی ہے، سیرہ پڑھ کر بھی شادی کی جا سکتی ہے، حلال طریقے سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر برکات کا نزول ہوتا ہے، ورنہ وہ شادی نہیں ہے جہاں جوان بچیاں ناچے، ڈھولک پر ناچے، ماں بہن ناچے، گانے فلمیں ڈراموں کا سلسلہ ہو، ناچ گانے کا سلسلہ ہو، اس میں برکت نہیں ہے، وہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ رحمان تو اللہ کے ذکر، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے پھر رحمان خوش ہوتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ پاک نے ہمیں مال و دولت سے نوازا، اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت دی ہے، اب اس نعمت کی، اس کو مزید چار چاند لگانے کے لیے جو نکاح کا ایک بندھن جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد رکھیں، خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے، اور چاہے تو خوشیوں کو غم کے طرف بدلنے کی طاقت بھی رب العالمین، چاہے تو خوشیوں کو غم کے اندر بدل دے، مصیبتوں کے اندر بدل دے، پریشانیوں کے اندر بدل دے۔ لہٰذا ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی سارے کام کرنے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا ہر عمل اللہ رسول کی اطاعت کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ فضل رب سے ہے بھائی حامد دھولا بنا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، بھیا دھولا بن گیا کتنا پیارا ہے لگا، بھیا دھولا بن گیا کتنا پیارا ہے لگا، شادی مبارک ہو، شادی مبارک ہو، شادی مبارک ہو۔